چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان اس وقت ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کر رہے ہیں. ایکٹیویٹی شروع کرنی ہے اور میں ساری میری جو پولیٹیکل پارٹی ہے، میرے جو کارکن ہیں، ان کو اور میں پاکستانی عوام سے مخاطب ہونا چاہتا ہوں کہ اب اگلا راستہ کیا ہے، کیونکہ مجھے آہستہ آہستہ اب یہ یقین ہو گیا ہے کہ اس کے باوجود کہ ہمارا ملک کا آئین بڑے واضح طریقے سے کہتا ہے کہ الیکشن 90 دن میں ہونی ہے، یعنی جب ہم نے اپنی اسمبلیاں پنجاب کی اور پختونخوا کی، جب ہم نے اپنی اسمبلیاں ڈیزالو کی تو ہم نے اس نالج سے کی کہ پاکستان کا جو آئین ہے وہ واضح کر دیتا ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشن ہونے ہیں. 91 دن کا مطلب یہ کہ جو بھی گورنمنٹ ہے وہ غیر آئینی ہوگی، یعنی یہ جو چیف منسٹرز کیئر ٹیکر کے اپوائنٹ کیے گئے ہیں، 91 دن ان کے اوپر آئین کی وہ شک لگتی ہے جس میں یہ آئین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، تو وہ ساری جو سزائیں اس کے ساتھ ہیں وہ ان کے اوپر لاگو ہوتی ہیں. اور اس کے اندر جو الیکشن کمیشن ہے، جو چیف الیکشن کمشنر ہے، اس کا جو رولز اب تک سامنے آ رہا ہے کہ اس کے باوجود کہ اس کو پتہ ہے کہ پاکستان کا جو آئین ہے وہ 90 دن کے اندر الیکشن کروایا تھا جب ہماری اسمبلیاں ڈیزالو ہوئی، تو نہ گورنر نے ابھی تک اس کے اوپر چلا ہے، دونوں گورنرز نہیں چلے، نہ الیکشن کمیشن اس کے اوپر چلی. اور جو سب سے حیرتناک بات ہے کہ الیکشن کمیشن بے بسی ظاہر کر رہی ہے کہ جی پیسے نہیں ہیں، وہ کوئی گورنمنٹ کا ادارہ میرے ساتھ تعاون نہیں کر رہا، کہ جی وہ کوئی کہتا ہے، ہر قسم کی ہم خبریں پڑھتے ہیں کہ جی پولیس نہیں ہوگی تو فوج نہیں ہوگی. تو میرے پاکستانیوں یہ سمجھ جائیں کہ جس دن پاکستان کے آئین کے اوپر کوئی عمل نہیں ہوتا اور پاکستان کی جوڈیشری عمل نہیں کروا سکتی، یعنی جوڈیشری فیصلہ کرتی ہے کہ یہ ہونا چاہیے آئین، اور یہ آئین، کیونکہ جوڈیشری تو آئین کی انٹرپریٹیشن کرتی ہے، تو وہ جب ایک چیز سامنے رکھتی ہے کہ یہ واضح آئین میں، اور اس کے بعد کوئی بھی حکومتی کوئی بھی ادارہ ڈپارٹمنٹ یہ کہے کہ ہم جی اس میں تعاون نہیں کر سکتے، اس کے بعد ملک کا قانون ختم ہو گیا. اس کا مطلب یہ کہ جب آپ کے ملک کے آئین کے اوپر پاکستان کی عدلیہ عمل ہی نہیں کروا سکتی، تو یہ سمجھ جائیں کہ اس سے بڑی بربادی ایک ملک کی نہیں ہو سکتی. جنگیں ہار کے ملک بچ جاتے ہیں، پھر سے کھڑے ہو جاتے ہیں. ایٹم بام، 2 ایٹم بام کے بعد ایک ملک 10 سالوں میں خوشحال ہو گیا. بام، جنگیں، زلزلے یہ تباہ نہیں کرتے ملک کو. ملک تباہ ہوتا ہے جب اس ملک کا انصاف ختم ہو جاتا ہے، جب اس ملک میں رول آف لا ختم ہو جاتا ہے، جب اس ملک کے جو بنایا ہوا آئین ہے اس کے اوپر عمل ختم ہو جاتا ہے، اور جب ججز اپنی ججمنٹ سے ایک ملک کے اوپر امپوز نہیں کر سکتے. تو ہم آج ادھر کھڑے ہو گئے ہیں، ہم آج ادھر کھڑے ہیں کہ ہم تماشا دیکھ رہے ہیں. میں پولیٹیکل پارٹی کا ہیڈ ہوں، ہم انتظار کر رہے ہیں کہ کب 90 دن کے الیکشن کا کب شیڈیول آئے گا. ہم نے پھر سے میں کہتا ہوں کہ میں کوئی پاگل تو نہیں تھا کہ میں اپنی 2 گورنمنٹس گرا دوں، ڈیزالو کر دوں. ہم نے تو آئین کو سامنے رکھتے ہوئے ڈیزالو کیا. پہلے ہم ان کو کوشش کرتے رہے، ان کو کہتے، یہ جو امپورٹڈ حکومت آئی ہے ان کو بار بار کہتے رہے کہ دیکھیں یہ ملک آپ نہیں چلا سکتے، آپ کے پاس پبلک مینڈیٹ نہیں ہے. الیکشن سے جو آتا ہے اس کے پاس مینڈیٹ ہوتا ہے، جو آکشن سے آتا ہے، یعنی جو لوگوں کے ضمیروں کی قیمت لگا کے کروڑوں روپے حرام کا پیسہ خرچ کر کے لوگوں کو خرید کے گورنمنٹ کراتا ہے، اس کے پاس پبلک مینڈیٹ نہیں ہوتا. وہ اس ملک کو کبھی بھی نہیں سنبھال سکتا تھا. جدھر مشکل فیصلے کرنے پڑے، یہ کہتے نہیں جی ہم نے بڑے مشکل فیصلے کیے. انہوں نے کیا مشکل فیصلہ کیا؟ قیمتیں بڑھا دی. یہ کوئی مشکل فیصلہ ہے کہ آپ آگے ہر بجلی کی، گیس کی، سب کی، اور یہ جو قیمتیں بڑھاتے جا رہے ہیں کہ جی ہمیں آئی ایم ایف نے کہا. ہم بھی آئی ایم ایف کے نیچے تھے، ہم 2.5 سال آئی ایم ایف کے نیچے تھے، ہمیں بھی کہا جا رہا تھا قیمتیں بڑھائیں. ہم نے اپنے ملک کی دولت بڑھائی، ہم نے ویلتھ کریشن کی،
ہم نے وہ اپنے ملک میں زیادہ ڈالرز، تاریخ میں سب سے زیادہ ڈالرز لے کے آئے. ہم نے پوری کوشش کی کہ ہمارے ملک کی جب دولت بڑھے گی تو ہم قرضے واپس کریں گے. انہوں نے آ کے آئی ایم ایف کے کندھے پہ بندوق چلائی، ساری چیزیں مہنگی کر دی کہ جی آئی ایم ایف کہہ رہا ہے ہمیں، اور لوگوں کی کمر توڑ دی. اور جو آمدنی تھی جس سے ہم نے قرضے واپس کرنے تھے وہ سکڑ گئے. نہ ہماری ایکسپورٹس بھی نیچے آ گئی، ریمیٹنس بھی نیچے آ گئی، اب ٹیکس کلیکشن نیچے آئے کیونکہ انڈسٹری بند ہو رہی ہے. جو ہماری پیداوار تھی، جو کسانوں کا حال ہے، وہ اب کسانوں کی پیداوار جب نیچے آئے گی تو ہم نے قرضے واپس کیسے کرنے ہیں؟ حل یہ تو نہیں ہے کہ اور مزید اور قرضے لیتے جاؤ، حل تو یہ ہے کہ ملک کی دولت میں اضافہ کریں تاکہ ہم قرضے واپس کریں. تو ان کے لیے جو مشکل اب ہے گورنمنٹ کے لیے، وہ ایک ہی تھی کہ کسی طرح یہ ملک میں ری اسٹرکچرنگ کروا دے. جو کرائسس آتا ہے اس کے اندر ہم ملک کے اندر اصلاحات کر دیتے، ہم اپنی آمدنی بڑھانے کے وہ سارا جو گورننس سسٹم ہے وہ چینج کر دیتے. وہ یہ اب کر نہیں سکتے کیونکہ ان کے پاس مینڈیٹ بھی نہیں ہے، نہ ان کے پاس صلاحیت ہے. لیکن میں آج اپنی قوم کے سامنے جو بات کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، اگر کسی کا خیال ہے، یہ میں پہلے بھی کہہ بیٹھا ہوں، کہ کوئی بڑا قابل، کوئی جینیس، کوئی اکانومسٹ دنیا سے باہر لے آئیں اور وہ ہمیں کوئی ایسی اکنامک پالیسی دے جس سے ملک اٹھ جائے گا، تو آپ کو سمجھنا چاہیے کہ اکنامک پالیسی ایک ملک کی انوائرمنٹ کے اندر بنائی جاتی ہے. یعنی ایک ماحول ہوتا ہے جس کے اندر اکنامک پالیسی امپلیمنٹ کی جاتی ہے، اور وہ اس کے اندر آپ کا گورننس سسٹم ہے، یعنی آپ کی گورنمنٹ کیسے چلتی ہے. سب سے اہم چیز ہوتی ہے رول آف لا. وہ کیوں امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ اس میں جب میں کانٹریکٹ، میں مثلا سرمایہ کار پاکستان میں پیسہ لگانا چاہتا ہوں تو کیا میں اپنا کانٹریکٹ انفورس کر سکوں گا؟ کیا عدلیہ میری انویسٹمنٹ کو پروٹیکٹ کرے گی؟ کیا ملک کے اندر کیا وہ رول آف لا یعنی قانون کو امپلیمنٹ کرنے کی کیا وہ صلاحیت ہے کہ مجھے اعتماد ہوگا کہ میں جب پیسہ لگاؤں گا تو اس کی حفاظت کی جائے گی؟ آج یہ حال ہے کہ جو لوگوں نے پاکستانی بینکوں کے اندر ڈالرز رکھے ہوئے تھے، آج ان کو ڈالرز نہیں مل رہے. یہ ان کو گارنٹی دی گئی تھی کہ آپ اپنے ڈالرز پاکستان میں رکھیں بینکوں میں اور ہم ان کی حفاظت کریں گے. آج وہ لوگ اپنے ڈالرز بینکوں سے نہیں نکال سکتے. یہ بھی یہ کانٹریکٹ جو سوشل کانٹریکٹ ہوتا ہے عوام میں اور حکومت میں، پہلے تو اس کی نفی کر کے رکھ دی ہے. اب سوچیں کون باہر سے پیسے لے کے آئے گا پاکستان میں؟ بلکہ بیرون ملک پاکستانی ابھی بھی اپنا پیسہ نکالنا شروع ہو گئے ہیں یا پیسہ نہیں لا رہے پاکستان میں، جس کا مطلب کہ ڈالرز مزید اور کم ہوتے جا رہے ہیں پاکستان میں، جس کا مطلب ڈالر کے قرضے بڑھتے جا رہے ہیں پاکستان میں. تو اس ماحول کے اندر یہ جو آج اتنی بڑی ہمارے آئین کی خلاف ورزی ہو رہی ہے کہ 90 دن سے یہ کوئی ان کی سوچ نہیں نظر آ رہی کہ 90 دن کے اندر الیکشن کروانا ہے، بلکہ پورا دباؤ رکھا جا رہا ہے، ہر ادارے کے اوپر دباؤ رکھا جا رہا ہے کہ کسی نہ کسی طرح یہ الیکشن کو کھینچے. کیونکہ یہ ساری جو پی ڈی ایم ہے یہ الیکشن سے بھاگ رہی ہے، ڈرتی ہے الیکشن لڑتے ہوئے. ان کو پھر سے میں کہتا ہوں، یہ الیکشن سے گورنمنٹ میں نہیں بیٹھے، آکشن سے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ ڈرے ہوئے ہیں الیکشن ہوگا یہ ہار جائیں گے. لہٰذا اس کا مطلب یہ ہے کہ آئین کی خلاف ورزی ہو جائے لیکن الیکشن نہ ہو. اور یا پھر یہ کوشش کر رہے ہیں جو میں نے بات شروع کی تھی کہ میں پارٹی کا ہیڈ ہوں، ہمیں ابھی تیاری ہونی چاہیے تھی الیکشن کیمپین کی، مجھے ابھی ٹکٹس فائنلائز کرنے چاہیے تھے لوگوں کے تاکہ وہ ہمارے سارے جو کینڈیڈیٹس اپنے حلقوں میں نکلیں، لیکن ابھی تک ہمیں ڈیٹ ہی نہیں مل رہی. اور یہ کدھر تک جائیں گے؟ کیا ان کا وہ خیال ہے جو انہوں نے کراچی میں کیا تھا کہ ڈیلے کرتے کرتے ڈیٹس چینج کرتے کرتے آخر میں اتنا تھوڑا ٹائم دیا الیکشن سے پہلے کو کوئی کیمپین ہی نہیں کر سکا، کیونکہ یہ چاہتے تھے کہ ٹرن آؤٹ کم ہو. اگر لوگ کم نکلیں گے ووٹ ڈالنے کے لیے تو یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے دھاندلی کر کے یہ الیکشن جیت سکتے ہیں. جو کراچی میں پیپلز پارٹی کا کراچی میں ووٹ بینک ہے ہی نہیں، کوئی پول سروے کر لیں، لیکن وہ الیکشن میں بڑا کارنامے دکھاتی ہے. وہ کیوں کرتی ہے؟ کیونکہ لوگ نکلتے نہیں اور دھاندلی کا موقع مل گیا. ہماری جو تحریک انصاف کی کوشش، جو ہم 16 جولائی کا الیکشن جیتے، اس کے بعد جو ہم اکتوبر کے اندر نیشنل اسمبلی کے الیکشن جیتے، جو ہم 16
जुलाई को प्रोविंशियल असेंबली के पंजाब में इलेक्शन जीते। हम कैसे जीते? क्योंकि बड़ा ज़बरदस्त टर्न आउट हुआ। पब्लिक, वो कभी बाई इलेक्शन में इतनी पब्लिक निकली नहीं, इसलिए हम जीत गए। और धांधली के बावजूद हम जीते। सब एक ही पेज पे खड़े थे, सारी पार्टीज एक तरफ थी, इनको पूरी एस्टैब्लिशमेंट की बैकिंग थी, इलेक्शन कमीशन के साथ ही। क्योंकि पब्लिक बाहर निकले, हम जीत गए। तो अब ये मुझे खौफ ये है कि कोशिशें कर रहे हैं कि एंड में जाके अगर इलेक्शन हो भी, पहले तो कोशिश इनकी है कि इलेक्शन ना होगा अगर एंड में, तो इतनी कम टाइम हमें कैंपेन का मिले कि ये उस कम कैंपेन को इस्तेमाल करते हुए ये इलेक्शन जीत जाए। ये इस वक्त जो इनकी हमें नज़र आ रही है, इनकी पॉलिसी। और मैं इसलिए अपनी सारी कौम को कह रहा हूं कि हम, अगर ये इनका ख्याल है कि हम चुप करके ये इनको इलेक्शन को चोरी करने देंगे, ये नहीं कर सकते। और ये अगर इनका ख्याल है कि हर हरबा इस्तेमाल करेंगे, और पूरा प्रेशर इन्होंने अदलिया के ऊपर अब डाल दिया है, सारी कोशिश ये है कि किसी तरह इलेक्शन आगे जाए, तो उसके ऊपर हमने फैसला किया है कि हम ये जो अभी मैं तहरीक अनाउंस करूंगा, हम उसमें अब निकलने लगे हैं। मेरा ज़रा दूसरा इसी का पहलू, अब मैं जो अगला पहलू लाना चाहता हूं कि देखें, हम जो ये पिछले 10 महीने में हमने देखा है कि पाकिस्तान की तारीख में इस तरह इंसानों की बुनियादी हकूक़ की कभी ऐसी खिलाफ वर्जी, पामाली नहीं हुई जो आज है। कभी इस तरह बेशर्मी से, यानी स्टेट पावर इस्तेमाल की गई सियासी मुखालफिन के खिलाफ जो अब हो रहा है। मैंने इसकी कई मिसालें मैं कई दफ़ा बता चुका हूं कि जो शहबाज गिल से शुरू हुआ तशद्दुद, उसको नंगा किया गया, उससे जो जुल्म किया गया जेल में, मुझे अभी तक अफसोस है कि कोई उन लोगों के ऊपर कार्रवाई नहीं हुई जो जिम्मेदार थे उसके। उसके बाद आज़म स्वाति से जो किया गया, अब जो आज़म स्वाति से किया गया, वो कौम हिल गई। ख़ास तौर पे पहले तो जो तशद्दुद किया, उसके बाद जो एक वीडियो उसकी भेजी गई उनकी बीवी को और उनकी बेटी को। इस तरह की चीज़ें कभी इस मुल्क की तारीख में नहीं हुई कि ऐसी ब्लैकमेलिंग और ऐसा इस मुल्क में नहीं हुआ। और उसके बाद जो फौज चौधरी को उठाया, शेख रशीद को उठाया, लेकिन जो सहाफ़ियों से हुआ, मैं इसलिए बार बार कहता हूं कि ये सारा कनेक्टेड है। मुंह बंद करवाने के लिए, ब्लैकमेल करने के लिए सारी कैंपेन्स की गई। अरशद शरीफ से जो हुआ है, यानी मैं अरशद शरीफ का इसलिए कहता हूं कि इस तरह की तो हमने कभी सोचा भी नहीं, तसव्वुर भी नहीं किया था कि इस तरह के एक पाकिस्तान के बेहतरीन इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट से, जो उसके ऊपर FIRs काटी गई, उसको मुल्क से बाहर फिर धमकियां दी गई, और वो देखें उसको कि ऐसा वो एक मुजाहिद जो खड़ा रहा, राय हक पे खड़ा रहा, और फिर उसको जो कत्ल किया गया कीरिया में। यानी इस तरह की मेरे होते हुए तो कोई मैंने मिसाल नहीं देखी। हालांकि मैंने जनरल मुशर्रफ का मार्शल लॉ देखा, वहां कभी इस तरह की हरकतें नहीं हुई जो इन 10-11 महीनों में हुई। और उसके बाद मैं और भी जमील फारूकी, वो जाके बता रहे हैं कैसे नंगा किया गया, टॉर्चर। कितने सोशल मीडिया के एक्टिविस्ट, यंग लड़कियों को तो धमकियां, लड़कों को जिन्होंने उठाया और उसके बाद उनको किसी सेफ हाउस में लेके गए, वहां मार धाड़ करके उसको वापस ले आए। और इससे ये सोचा ये जा रहा है कि इससे ये कंट्रोल कर लेंगे मुल्क को। जिस तरह हम भेड़ बकरियां हमें मार मूर के तो हमें सारों को कंट्रोल कर लेंगे, ये सारा हो रहा है इसके पीछे। मैं इसके ऊपर ख़ास तवज्जो ज़रा देना चाहता हूं कि मेरी जो JIT है, मैं ये इसलिए आपके सामने रख रहा हूं क्योंकि मैं ये बार बार लोगों के सामने इस चीज़ को ले आया हूं। इससे पहले मैं सिर्फ कहना चाहता हूं कि 13 की रात को एक मुल्तान के अंदर पेपर्स दर्ज करवाने का जो टाइम था, उस एक इंसिडेंट होता है। नून लीग के और तहरीक इंसाफ के कारकुनों में कोई थोड़ी झड़प होती है। उसी दिन रात को नून लीग के कारकुनों को कुछ नहीं कहा जाता, एक दो के ऊपर FIR काट देती, उनको कुछ नहीं कहा जाता। 20 तहरीक इंसाफ के कारकुनों के घरों में उस दिन सारी रात 2-2, 3-3 बजे घरों में घुसे। वहां ना चादर और चार दीवारी की ना इन्होंने परवाह की, जिस तरह 25 मई में इन्होंने किया हमारे साथ।
MPs کے گھروں میں گھسے 2-3 بجے. بھئی آپ پولیس ہیں, یہ پولیس سے یہ کام کروایا جا رہا ہے, تو لوگ پولیس سے نفرت کریں گے یا نہیں کریں گے؟ کون سی دنیا کی پولیس یہ کرتی ہے؟ ڈاکوؤں کی طرح لوگوں کے گھروں میں گھساتے ہیں 3 بجے, اور وہاں جا کے عورتوں کے سامنے, ان کی فیملیز کے سامنے وہاں خوف پھیلاتے ہیں اور ڈراتے ہیں, دھمکاتے ہیں, چیزیں توڑ کے چلے جاتے ہیں. یہ کون سی دنیا میں ہوتا ہے؟ اور کدھر ہے انسانوں کے؟ اور یہ کون ہے؟ یہ پولیٹیکل ورکرز ہے. انہوں نے کون سا جرم کیا ہے کہ یہ جو 25 میں کون سا جرم کیا تھا کہ جو انہوں نے جس طرح کا ظلم کیا؟ اور آج دیکھیں کہ یہ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو ہوتی ہے نیوٹرل, اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ بالکل غیر جانبدار ہوتی ہے. کیئر ٹیکر گورنمنٹ ایسی بٹھائیں جو ہمارے سخت مخالف, جس طرح یہ چیف منسٹر پنجاب کا بٹھایا ہوا ہے, اس کی چینل دیکھ لیں, یہ ہمارا بدترین مخالف ہے اور آصف زرداری کا بغل بچہ ہے. اس کو لا کے یہاں بٹھایا گیا, اور وہ آدمی جو کہ جس کا کردار مشکوک ہے, جس نے نیب میں سیٹلمنٹ کی ہوئی ہے, یعنی کرپشن کے اندر پیسے دیے ہوئے ہیں, اس کو اوپر لا کے بٹھا دیا. اس نے سارے وہ آفیسرز, ہم نے 23 آفیسرز کی لسٹ دی کہ انہوں نے ہمارے اوپر 25 میں پر تشدد کیا, ان میں سے 16 کو یہاں واپس لا کے بٹھا دیا اور اہم پوزیشنز پہ بٹھا دیا. اور انہوں نے پھر جو کیا ابھی سے آتے ساتھ ہی, یعنی ہمیں ہے کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو ہم نے والنٹیرلی اپنی گورنمنٹس ڈیزالو کی. آنی چاہیے تھی کیئر ٹیکر جو نیوٹرل ہونی چاہیے تھی, ہمارے مخالفین کو اوپر بٹھا کے. اور وہ ہراساں ہو رہا ہے اس وقت. ہمارا علی سائی ہیں, میں ذرا ایک اور آپ کے مثال, علی سائی ہیں داماد چیف جسٹس پنجاب کے, لاہور ہائی کورٹ کے. اس کے اوپر پہلے کسی آدمی کو پکڑا, اس کو بند کیا, اس کے اوپر تشدد کیا, اس سے کیس بنایا اس کے خلاف, اور اب اس کو نیب میں بلایا جا رہا ہے. عثمان ڈار ہمارے وہاں سیالکوٹ کے جو MNA کے ایسپرنٹ ہیں, ایک آدمی کو پکڑا, وہ حالانکہ اس کی کوئی پوزیشن نہیں تھی, اس کو پکڑا, اس کو کہا اس کے خلاف کیس بناؤ, تم سٹیٹمنٹ دو اس کے اگینسٹ. اس کو لے کے گئے, اس کو بند کیا, سیف ہاؤس میں بند کیا, اس کو پہلے مارا, دھمکایا, ننگا کیا. اس کے بعد کہا آپ کے بیوی بچوں سے ہم یہ کریں گے اگر آپ یہ نہیں کریں گے. اسے سٹیٹمنٹ سائن کروا لی. اور یہ صرف اور صرف کوشش ان کی کہ کسی نہ کسی طرح تحریک انصاف کو کمزور کیا جائے, ڈرایا دھمکایا جائے. اس وجہ سے میں وہ اب یہ تحریک انانس کر رہا ہوں اس کے بعد کہ ان کا جو آپ کا شوق ہے انشاءاللہ ہم آپ کا شوق پورا کر دیں گے. لیکن جو افسوسناک چیز ہے, میں یہ صرف اپنے کارکنوں کا اس لیے بتانا چاہتا ہوں کہ ایک تو یہ کیا کرتے ہیں کہ ان کے اوپر ظلم کرتے ہیں لوگوں پہ, پھر اس کی کہانیاں آتی ہیں ہمارے لوگوں کے پاس کہ جی یہ آپ کے اوپر ظلم کیا گیا تاکہ وہ باقی لوگ ڈر جائیں. ہمارے ایک MP ہیں پنجاب کے, اس کو انہوں نے بلا لیا, ڈرایا دھمکایا, پھر اس کو اعظم سواتی کی انہوں نے وہ ویڈیو دکھائی جدھر اعظم سواتی کے اوپر تشدد ہو رہا ہے. اس کو دکھایا گیا کہ یہ تمہارے سے بھی ہوگا. اعظم سواتی کے اوپر جب تشدد کر رہے تھے تو اس کو کہہ رہے تھے عمران خان کو بتائے, اس سے یہ ہم کریں گے. یہ ہمارے وہ لوگ ہیں جو ہم پیٹ کاٹ کے جن ایجنسیز کو پال رہے ہیں, وہ یہ دھمکیاں دے رہی ہیں. پھر وہ شہباز گل اس کے بعد سارا وقت پوچھے کہ جی بتاؤ عمران خان نے نہیں, اس نے تمہارے خلاف یعنی شہباز گل سے میرے خلاف اسے لے رہے تھے, ایویڈنس لے رہے تھے کہ بتاؤ کہ عمران خان نے یہ کروایا تاکہ مجھے پھنسا سکے. جس کو یہاں سرکاری نوکروں کو انہوں نے جو پنجاب میں تھے جن کو اب OSD کر دیا, ان کو بار بار پوچھتے تھے جی بچاؤ کوئی کرپشن ہے, کوئی انہوں نے کچھ کیا, کوئی انہوں نے پیسے لیے کوئی پوسٹنگ ٹرانسفر پہ. یہ آج حال ہے کہ کیونکہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کرپٹ لوگوں کو مان جائیں, تو اس طرح کے حالات ہیں. لیکن میں جو سب سے جو ہم سب کے لیے ایک فکر کرنے والی بات ہے, میرے اوپر حملہ ہوتا ہے, ایکس پرائم منسٹر, وہ پہلے میں کہتا ہوں کہ یہ حملہ ہونے والا ہے, میں بتایا سب کو, میں نے میڈیا پہ گیا, لیکن جنہوں نے حملہ کیا وہ سارے اقتدار میں بیٹھے تھے. ایک ڈرٹی ہیری تھا, وہ بھی پاور میں تھا, اس کے پاس ساری اندرونی پاور ہے. دوسری طرف رانا ثناء اللہ اور شہباز شریف.
اب جب مجھے پتا تھا کیونکہ یہ ساری جو پلاننگ ہو رہی ہے، کیوں اس کے بعد ہمیں تو پوری خبریں آ رہی تھی اور اندر سے خبریں آ رہی تھیں کہ یہ ہونے والا ہے. تو جب یہ ہوا، جب میرے پر وہ وزیر آباد میں انسیڈنٹ ہوا، تو میں اس کے اوپر ہم کافی بات چیت کر چکے ہیں کہ انہوں نے ایک دم کہہ دیا کہ ایک شوٹر ہے. جو جے آئی ٹی بیٹھی اس نے تھوڑی دیر کے بعد ثابت کر دیا 3 شوٹر تھے. اس کا فرینسک تھا بھی، 3 جگہ سے گولیاں، وہ خول ملے گولیوں کے. اور وہ جو سارا بیانیہ تھا کہ ایک شوٹر نے اور دینی انتصاب پسند نے کیا، وہ سارا ختم ہو گیا. اس کے بعد وہ جے آئی ٹی، میں بھی صرف آپ کو یاد کراؤں کہ جو پنجاب کی بنائی ہوئی جے آئی ٹی، اس میں نہ پنجاب کا جو ڈی پی او تھا گجرات کا، جس نے ویڈیو بنائی تھی، نہ وہ پیش ہونے کے لیے تیار، نہ وہ اپنا فون دینے کے لیے تیار، اور نہ جو سی ٹی ڈی جو ٹیررزم کی جو تھی، جو اس کو اٹھا کے لے گئی لڑکے کو، اس کے بعد جو شوٹر تھا اس کو جب اپنے پاس رکھا، انہوں نے دوسری ویڈیو بنائی، نہ وہ تیار ہوئے کہ نہیں ہم نہیں آپ کو، نہ وہ پیش ہونے کے لیے آیا وہ جو سی سی پی او تھا، اور نہ ہی انہوں نے اپنا فون دیا. یعنی پنجاب گورنمنٹ کی جے آئی ٹی کی انہوں نے خلاف ورزی کی. میں یہ پھر رول آف لا پہ آ رہا ہوں کہ یہ جب اس طرح ہونا شروع ہو جائے تو گورنمنٹ تو ختم ہو جاتی ہے. سٹنگ گورنمنٹ ایک تفتیش کر رہی ہے، جس پارٹی کی پاور میں ہے گورنمنٹ، اس پارٹی کے سربراہ کے اوپر قاتلانہ حملہ، اس کے اوپر پولیس والوں نے منع کر دیا. پھر جے آئی ٹی جو بنی، اس کے 4 ممبرز نے جا کے ایک دم جے آئی ٹی کے خلاف بیان دے دیا. پروسیکیوٹر جنرل نے پھر ان 4 کے اوپر تفتیش کی اور ان کا ان کے اوپر ایکشن لینا چاہیے، انہوں نے جان کے سیبوٹاج کیا. کس کے کہنے پہ یہ ہو رہا تھا؟ اب سوچیں وہ کتنا طاقتور ہوگا جو اس کے باوجود کہ ہم پاور میں بیٹھے ہیں، ہماری پولیس ہماری بات نہیں سن رہی تھی. یہ ہوتی ہے رول آف لا. اب سوچیں کہ اگر ہماری گورنمنٹ کا یہ حال تھا کہ ہم اپنے سربراہ کے اوپر جو اس گورنمنٹ کا پارٹی کا ہیڈ تھا، اس کو انصاف نہیں دے سکے، تو باقیوں کو کیا انصاف دینا تھا؟ اس گورنمنٹ نے کس کی بات سن رہے تھے؟ اور اب آپ سنیں کہ اس کے بعد اب کیا ہوتا ہے. کیئر ٹیکر گورنمنٹ آتی ہے. کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا صرف کام الیکشن کروانا ہے. آن گوئنگ انویسٹیگیشن ہے جے آئی ٹی کی. جے آئی ٹی نے فائنڈنگز سامنے آ گئی. کیئر ٹیکر گورنمنٹ آ کے جے آئی ٹی کو پہلے تو روک دیتی ہے، پھر وہ جو آفیسر کام کر رہا ہوتا ہے اس کے اوپر اس کو ایس ڈی بنا دیتی ہے، ریکارڈ سیز کر لیتی ہے. اب یہ ذرا سنیں، ریکارڈ سیز کرتی ہے تو یہ آج ہوتا کیا ہے؟ عدالت پہلے تو وہ جو جے آئی ٹی کی تفتیش ہو رہی ہوتی ہے، اس کے اندر جب وہ کیس لگتا ہے پچھلی باری، تو وہ کہتے ہیں جی ہمارے پاس تو ریکارڈ ہی نہیں، اور وہ ریکارڈ ہی نہیں دے رہا. اینٹی کرپشن کے نیچے جو اپنا آدمی اینٹی کرپشن کے اوپر یہ لے کے آتے ہیں، اپنے کا مطلب شہباز شریف کا آدمی، وہ ہمیں ریکارڈ ہی نہیں دیتا. یعنی جے آئی ٹی کو جو عدالت کے سامنے وہ ریکارڈ ہی نہیں دیتا جو اس کے پاس ریکارڈ پڑا ہوتا ہے. پھر وہ جو عدالت اسے کہتی ہے، اینٹی ٹیررزم کورٹ جو گجرانوالہ کا ہے، وہ آرڈر کرتا ہے ڈی جی کو کہ ریکارڈ پروڈیوس کرے، ہمارے سامنے ریکارڈ لے کے آؤ. پہلے وہ ریکارڈ نہیں لے کے آتا، پھر دوسری 2 پروسیکیوٹرز جاتے ہیں اینٹی کرپشن میں وہ ریکارڈ لینے. جب وہ وہاں جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ صرف 11 صفحے رہ گئے ہیں، سارا ریکارڈ جے آئی ٹی کا غائب ہو گیا، اور صرف اس میں سے 11 صفحے رہ گئے ہیں. چن کے وہ 11 صفحے جن کا کوئی بیمان ہے. یعنی جے آئی ٹی کو سیبوٹاج کر دیا گیا اس نئی گورنمنٹ نے. اور پھر سنیں ذرا، اب میں ذرا پورا اس کو سمجھاؤں اب یہ کیا ہوا ہے. ایک جو ہوتا ہے جس کو جیل میں رکھا ہوتا ہے، اس کی بیل ہو جاتی ہے. یعنی 2 آدمی جیل میں، ایک کو بیل ہو جاتی ہے. اور کیونکہ ہمارا کیس نہیں رجسٹر کرتی، کیونکہ پولیس میری ایف آئی آر نہیں رجسٹر کرتی، اور پولیس اپنی ایف آئی آر لے کے آتی ہے جس میں پولیس کہتی ہے ایک شوٹر ہے، جو جے آئی کا جو تفتیش ہوتی ہے اس میں پتہ چلتا ہے 3 شوٹر ہے، تو ان کی ایف آئی آر تو بے معنی ہوگی نا. تو اب یہ سچویشن کیا ہے کہ آج جو میرے اوپر حملہ ہوا تھا اور جو اتنی دیر کی تفتیش ہوئی تھی، پہلے انہوں نے میرا جب ایف آئی آر بھی نہیں کاٹی، اتنی تفتیش کے بعد آج کیا سامنے چیز آتی ہے کہ جو ریکارڈ تھا وہ جان کے انہوں نے ختم کیا، سیبوٹاج کیا.
इससे क्या चीज़ें सामने आती हैं? इससे ये सामने आती हैं कि जो मैं कह रहा था कि जो 3 लोग इसमें मुलव्वस थे, ये आज कंफर्म है कि ये 3 लोग हैं, क्योंकि ये सिर्फ 3 लोग करवा सकते थे। इन्हीं के पास पावर है कि ये जेआईटी को सैबोटाज कर सकते हैं। इन 3 के पास ये सारे, और जो मैंने पहले दिन कहा था कि चीफ जस्टिस साहब आप सुने इसको क्योंकि मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा, वो साबित हो गया। कोई इंसाफ मिलने की अब तवक्को नहीं है, क्योंकि इन्होंने सारा रिकॉर्ड गायब कर दिया। और ये क्यों किया? क्योंकि इनको पता था कि इन्होंने पकड़े जाना है इसमें। ये सारी कड़ी इन्हीं की तरफ जा रही थी। और इससे ये साबित होता है कि जब मुझे अदालतें बुलाती हैं कि जी आप आके अपीयरेंस करो, मेरा सवाल ये है कि मेरे ऊपर जब हमला हुआ था तो मैं तो उससे 2 महीने पहले कह रहा था कि मेरे ऊपर हमला होने वाला है। मैंने तो ये भी बता दिया था कि दीनी इंतहा पसंद के नाम पे मेरे ऊपर हमला होगा। मुझे तो किसी ने नहीं बचाया, ना किसी ने मेरी कोई परवाह की कि इसके ऊपर एक अटेम्प्ट होने लगा है। और क्योंकि किसने बचाना था, जिन्होंने बचाना था वो खुद ही मुलव्वस थे उसमें। और तभी मैंने कहा था कि अगर इन्हीं के ऊपर छोड़ दी तफ्तीश, ये तो होने ही नहीं देंगे, जो उन्होंने नहीं होने दी। इससे अब आगे चलें। इसका मतलब कि अगर ये 3 लोग अभी भी पावर में बैठे हुए हैं तो मेरी जान अभी भी खतरे में है, क्योंकि इन लोगों के होते हुए कौन मुझे प्रोटेक्शन देगा? कि अगर ये जो 3 है वो डर्टी हैरी मिला के और ये जो राना सनाउल्लाह और इनके पीछे है, तो कौन प्रोटेक्ट करेगा मुझे? मैं जब भी मैं जाऊंगा पब्लिक में, इनसे खतरा तो इनसे है, जिन्होंने प्रोटेक्ट करना है वही, उनसे मुझे खतरा है। और ये साबित हो गया जीआईटी से। मैं अगली बात करना चाहता हूं बस आखिर में। राना सनाउल्लाह ने बड़े जोरों शोरों से कहा कि जनाब कि मैंने ये एक मेरे पास ऑडियो है किसी जज साहब के ऊपर, इंप्लाई कर रहा था किसी जज साहब के ऊपर। 1996 में जब बेनज़ीर की हुकूमत गिराई गई, तो वो ज़रा जजमेंट देख लें जिसमें फारूक लगारी ने जब जो गवर्नमेंट गिराई, तो उसके अंदर एक सबसे बड़ी वजह क्या थी कि बेनज़ीर गवर्नमेंट को उन्होंने कहा कि ये फ़ोन टैपिंग करते हैं, लोगों के फ़ोन टेप करते हैं। जो सदर निक्सन अमेरिकन प्रेसिडेंट, जो बड़ा तकड़ा प्रेसिडेंट था, उसकी गवर्नमेंट गिरी क्योंकि उसके ऊपर यह साबित हो गया कि ये मुखालफिन के टेलीफोन को टैप करता है, इसलिए उसको जाना पड़ा। तो ये तो खुद ही इंटीरियर मिनिस्टर ने कह दिया है कि हम फ़ोन टैप करते हैं। इसके ऊपर इनकी गवर्नमेंट जानी चाहिए। मैं ये समझता हूं कि ये जो तरीकाकार इस माफिया का है, क्योंकि ये पॉलिटिशियंस नहीं है, माफियाज ये चीज़ें करते हैं इंसाफ से बचने के लिए, ब्लैकमेल करने के लिए। मेरे ऊपर भी कहा जी मेरी टेपें मैंने रखी हुई हैं। मैं एज प्राइम मिनिस्टर, मैंने अदालत में बताया हुआ है कि मेरी प्राइम मिनिस्टर की सिक्योर लाइन से मेरी वो मुझे इन्होंने टेप्स बनाई हुई थी, और मेरी सिक्योर लाइन के ऊपर मेरे प्रिंसिपल सेक्रेटरी से बातचीत इन्होंने एजेंसीज ने पब्लिक कर दी। तो अगर इसके ऊपर एक्शन नहीं लिया जाएगा, यानी मैं अब अपनी अदलिया से कहना चाहता हूं कि ये तो मुल्क को बिल्कुल ही, यानी आप पहले तो ये जो अदलिया फैसला करती है उस पर नहीं चलते। फवाद चौधरी को वो हाई कोर्ट के जज बुलाते गए कि उनको पेश करो मेरे सामने, और आईजी लेके उसको इस्लामाबाद चला गया। बार बार उनको कहा गया, 3 दफा जज ने कहा कि मेरी अदालत में पेश करो, वो इस्लामाबाद चला गया। तो अगर आप ये करेंगे, पहले तो उनकी जजमेंट्स पे नहीं मानेंगे और फिर उसके बाद उनको ब्लैकमेल करने के लिए ये हरकतें करेंगे, तो मुल्क में कानून तो खत्म हो गया। तो इसलिए ये जंग है पाकिस्तान की। ये जो जंग में मैं आपको, हकीकी आज़ादी है क्या? हकीकी आज़ादी उन कौमों को मिलती है जिस मुल्क में कानून की हुक्मरानी होती है, रूल ऑफ लॉ होता है, जो लोगों के फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्ट होते हैं, जिधर इन्वेस्टर, सरमायाकार, उनको इत्मीनान होता है एक सिस्टम के ऊपर, वो कौमें खुशहाल होती हैं। तो जिस कौम में जजेस की जजमेंट ही नहीं हो रही, मुझे बताएं कौन सा इन्वेस्टर आएगा पाकिस्तान में? कौन इस सिस्टम के अंदर बिलीव करेगा कि वो जब ये देख रहा है कि जज फैसला भी कर दे तो उसका कोई मुझे फायदा नहीं होगा? कौन आएगा इन्वेस्ट करने? और ये सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारा मुल्क आगे नहीं बढ़ रहा। ये जो आप देख रहे हैं ना मौजूदा हालात,
یہ حالات تو ایک بیماری کے سمٹمز ہیں. یہ جب ایک پھوڑا نکلتا ہے تو کینسر کی وجہ سے نکلتا ہے, اندر سے تو کینسر ہو. یہ کینسر یہ ہے کہ یہاں قانون نہیں ہے یا انصاف نہیں ہے. اس کی کینسر کی وجہ سے قبضہ گروپ بھی پھر رہے ہیں پاکستان میں, کمزوروں کی زمینوں پہ قبضہ کرتے ہیں. اس کینسر کی وجہ سے طاقتور ڈاکو NRO لے لیتے ہیں, اربوں روپے کی اپنی کرپشن معاف کر دیتے ہیں. کمزور صرف جیلوں میں جاتا ہے کیونکہ انصاف نہیں ہے. یہ جنگ ساری حقیقی آزادی کی انصاف کے لیے. یہ جو 26 سال پہلے میں نے اپنی زندگی میں سفر شروع کیا تھا, انصاف کی تحریک, یہ صرف اور صرف یہ مسئلہ ہے پاکستان کا. اس لیے آج ہم سب کو قانون کی حکمرانی کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. یہ جو کر رہے ہیں, یہ جو مافیا اوپر بیٹھا ہوا ہے اور ان کو بٹھایا گیا, اس مافیا کے سامنے ہمیں کھڑا ہونا پڑے گا. میں اناؤنس کر رہا ہوں انشاءاللہ بدھ سے وینسڈے کو اپنی جیل بھرو تحریک. میں اپنی ساری پارٹی کو آج کہہ رہا ہوں کہ تیاری کریں. ہم نے شروع کرنا ہے لاہور سے, اور ہم پھر پاکستان کے بڑے بڑے ہر اگلے دن بڑے بڑے شہروں کے اندر ہم جیل بھرنے کی اپنی تحریک شروع کریں گے, جیل بھریں گے. ہم کیا بتانا کی کوشش کر رہے ہیں؟ ہم سب سے پہلے تو اپنی قوم کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اب خوف کے بت کو توڑ دو. یہ جو ہم خوف کے سامنے جھکتے ہیں, میں ساروں کو بار بار وہ مثال دیتا ہوں کہ کوفہ کے لوگ سب جانتے تھے کہ حضرت امام حسین رائے حق پہ ہیں, لیکن یزید کے خوف کی وجہ سے نہیں مدد کرنے آئے. اور وہ آج تک جب تک دنیا رہے گی وہ پچھتائیں گے, ادھر کے لوگ پچھتائیں گے کیوں نہیں ہم کھڑے ہوئے. اور اسلام کی تاریخ کا سب سے بڑا سانیہ ہم نے ہونے دیا. وہی آج حالات ہیں. آج بھی پاکستان کے اندر ہم ڈرے, یہ ڈراتے ہیں ہمیں جس طرح فرعون کی سے ڈر کے وہ سارے لوگ غلام بنے ہوئے تھے جب حضرت موسیٰ آئے اور انہوں نے کوئی اس کا سامنا کھڑا ہوا. آج بھی یہ کوئی آپ اپنے ذہن سے نکال دیں کہ یہ جو ہمیں ڈراتے ہیں نا کہ ہم آپ کو جیلوں میں ڈال دیں گے. اور میں خاص طور پہ وہ سارے لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جو جب ان کو پتہ چلتا ہے مجھے جیل میں ڈالنے آ رہے ہیں تو سارے یہاں آ جاتے ہیں اور ساری رات میں ان کی آوازیں سنتا ہوں اور نعرے سنتا ہوں. تو میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. لیکن میں ان کو بھی سب کو کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں, یہ ہمیں کوئی یہ جو جیل سے ڈرا رہے ہیں, ہم جیل بھر دیں گے, ان کے پاس جگہ ہی نہیں ہوگی جیلوں کے اندر. لیکن یہ تو نہیں ہوگا کہ جیل کے خوف سے یہ ہر قسم کا ظلم کریں اس ملک پہ, چوروں کو اوپر مسلط کر دیں, چور پھر ہمیں ڈرائیں جیلوں سے, عوام کی کمر توڑ دیں مہنگائی سے. ان کے پیسے باہر پڑے ہیں, ان کو فرق ہی نہیں پڑتا, ڈالرز میں ان کے پیسے پڑے ہیں. قوم کی یہاں بیچارہ تنخواہ دار طبقہ آج کیسے گزارا کرتا ہوگا؟ یہ اس سے پہلے یہ جو ابھی انہوں نے مہنگائی کی, اب یہ جو منی بجٹ دیا ہے, اس سے پہلے اگر آپ کی پچھلے 1 سال پہلے آپ کے بینک میں, بلکہ اپریل میں 10 مہینے پہلے آپ کے بینک کے اندر آپ کی تنخواہ تھی, بینک نے آپ کی تنخواہ ماہانہ 30,000 تھی, آج صرف وہ 20,000 رہ گئی ہے. یعنی آج صرف وہ 20,000 کی چیزیں خرید سکتے ہیں. اور اب ایک اور مزید طوفان آ رہا ہے مہنگائی کا. جو آج مہنگائی ہے, آج کی شرح میرے خیال میں 30-32 تھی, آج اس سے بھی اوپر چلی گئی ہے, 38-39 پہ چلی گئی ہے. اس کا مطلب یہ مزید مہنگائی ابھی اور بڑھے گی. تو ان کو تو فرق ہی نہیں پڑتا کیونکہ ان کے پیسے باہر پڑے ہیں. اور ڈالرز کا مطلب کہ ان کے پیسے پاکستان کے مقابلے میں اس میں اضافہ ہو رہا ہے دولت میں, کیونکہ ہمارا جس طرح روپے کی قیمت گرتی رہی ہے اور مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے تو روپیہ کم چیزیں خریدتا ہے, لیکن کیونکہ ڈالرز میں ہے وہ ڈالر زیادہ چیزیں خریدتا ہے, تو ان کو کوئی نقصان نہیں ہو رہا. یہ جو ملک میں اس وقت عذاب آیا ہوا ہے مہنگائی کا. تو انشاءاللہ بدھ کو میں سب کو آج اپنی ساری قوم کو بھی, اپنی تحریک, اپنی پارٹی کو, سب کو کہہ رہا ہوں کہ ہم یہ شروع کریں گے اور یہ سارے پاکستان کے اندر ہماری یہ تحریک جائے گی. پاکستان زندہ باد. عمران خان نے بدھ یعنی 22 فروری سے جیل بھرو تحریک شروع کرنے کا اعلان کر دیا ہے. اس تحریک کا آغاز لاہور سے کیا جائے گا, جس کے بعد اس کا جائے گا مختلف شہروں تک. اور عمران خان نے موجودہ حکومت کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا ہے کہ 90 دن میں انتخابات کا ہونا آئینی تقاضا ہے. اگر 90 دن سے 1 دن بھی اوپر چلا جاتا ہے تو نگراں حکومت غیر آئینی ہوگی.
تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان بار بار اعلان کر رہے تھے، کہتے تھے کہ ڈیٹ دوں گا، اور اب انہوں نے ڈیٹ دے دی ہے۔ 22 فروری بروز بدھ لاہور سے تحریک انصاف نے جیل بھرو تحریک شروع کرنے کا اعلان کر دیا ہے، اور